اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی اور طہارت کے لحاظ سے میں نے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ یہ پاکیزہ مخلوق ہے، محمد نے ان پر ایسی محنت کی ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو جمع کر کے رکھا ہے، ایمان لکھ دیا ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر پیوست ہے۔ یہ اوپر کے صوفی نہیں ہیں، یہ اوپر کے مولوی نہیں ہیں، یہ اوپر کے ان کے سفید کپڑے نہیں ہیں، یہ واقعتاً ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے پکے مومن ہیں۔ پورے قرآن میں کوئی ایسا پارہ نہیں ملے گا آپ کو جس میں صحابہ کی تعریف نہ ہو۔ میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے، میرے رب کو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ صحابہ کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہے جو دین میرے پاس اور آپ کے پاس موجود ہے، اس دین کے اساس اور اس دین کے بنیاد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ صحابہ سے یہ قرآن جو میرے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے، یہ صحابہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ صحابہ کے۔ ایک آدمی حضرت عثمان کا دشمن ہے تو وہ سمجھ لیں کہ قرآن کے مختلف قراتوں کو جمع کر کے لکھنے والا، جمع کرنے والا جامع حضرت عثمان ہے، جو میرے پاس اور آپ کے پاس یہ قرآن موجود ہے۔ جامع القرآن وہ حضرت عثمان ہے، کاغذوں پر اس کو جمع کرنا اور اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ لکھنا اس انداز پر یہ ہے کہ وہ حضرت عثمان ہے۔ ابو بکر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عمر سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، عثمان سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں، علی قرآن کے حافظ ہے، غضب کے حافظ ہے، علی سے اگر دشمنی ہے تو قرآن محفوظ نہیں۔ اس لیے میرے نبی نے جاتے وقت، جمعے کے دن آپ لوگ سنتے رہتے لیکن آپ توجہ اس طرف نہیں دیتے، جاتے وقت آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ نبی کے اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے، اس دنیا سے جانے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو میرے شاگردوں کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا میرے صحابہ کو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، اگر صحابی سے کوئی محبت کر لیتا تو مجھ سے ان کی محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے شاگردوں سے اگر کوئی دشمنی رکھتا تو مجھ سے محمد سے اس کو دشمنی ہے۔ ومن ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دے گا، برا بھلا کہے گا، فقد آذانی، اس نے مجھے محمد کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی میں اللہ کا محبوب ہوں، اس نے اللہ کو گالیاں دی۔ ومن آذ اللہ، جو اللہ کو گالیاں دے گا، اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، فیوشک ان یاخذہ، قریب ہے اللہ جہنم کے عذاب میں اس کو مبتلا کرے گا۔ کیا انداز ہے سمجھانے کا۔ اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو، اگر تمہارے لمبے چوڑے سینوں کے اندر اگر ایمان ہے خدا سے ڈرا کرو۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، میرے کسی صحابی کو کوئی برا بھلا کہہ دے اس کو کوئی لعنت ہو تمہاری اس زبان پر، لعنت ہو تمہاری ان گندی باتوں پر، لعنت ہو تمہارے جملوں پر۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم چھوٹے ملا ہیں، میری حیثیت کیا ہے اس مسجد سے باہر ہماری آواز آپ پہنچائیں گے یا کوئی میڈیا پہنچا دے، ہم کیا کر سکتے جو ہمارے بس میں، ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ میں جس چیز کا مکلف ہوں، جہاں تک میرا پنجہ پہنچ سکتا ہے میں وہیں پر کروں گا۔ زمام اقتدار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں فٹ بال چودھری تو نہیں ہوں، فواد چودھری فٹ بال چودھری۔ دنیا کے بے ایمان بغیرت قسم کے انسان، غیرت کا لفظ بھی انہوں نے کبھی نہیں سنا ہے۔ کہتے ہیں انبیاء کا حلیہ نہیں ہوتا تھا، قائدین اسلامی قائدین ایسے نہیں ہوتے کہ ان کی داڑیاں ہوں، ان کی پگڑیاں ہوں، ان کے اس قسم کے ہو۔ اسلامی قائدین اس قسم کے ہوتے ہیں جن کے نہ اگلے حصے کا پتہ ہو نہ پچھلے حصے کا پتہ ہو۔ اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں جن کے سر پر نہ ٹوپی ہو نہ جن کی کوئی قمیص ہو، جو ٹائی لگائے عیسائی کا بچہ، تو نصرانی پیدا ہوا نصرانیوں کے گھر پہ۔ یہ عیسائی اپنے مذہب کی لحاظ رکھتے ہیں،
جو ٹائی لٹکاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے نبی کو سولی پہ لٹکایا گیا، ہم اس پر ماتم کر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں، آج تک عیسائی ٹائی لٹکا رہے ہیں۔ بچہ معصوم پیدا ہوتا ہے 2 سال کے، تو اس کے گلے میں ٹائی لٹکاتا ہے۔ اس نے اپنے مذہب پہ تمہیں کھینچ کر کے ٹائی تمہارے گلے میں ڈالا، لیکن تمہیں شرم نہیں آئی، تم محمد کی طرف کھینچ کر کے پگڑی نہ باندھ سکے، تو محمد کی طرف کھینچ کر کے قمیص نہیں پہن سکے، تو محمد کی طرف کھینچ کر کے تو جبن جو نہیں پہن سکا، تجھے محمد کے لباس پسند نہیں آیا، تجھے انگریز کا، تو پھر بھی کہتے اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں، اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں نا، آپ مجھے معاف کیجئے، اسلامی قائدین ایسے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے تم جاؤ، خود غرق ہو جاؤ، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ ہمیں معلوم ہے تم بے دین ہو، بے دینوں کی اولاد ہو، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے پورے پھولے ہوئے جسم کے اندر ایک قطرہ بھی حلال کا نہیں ہے، تم انگریز کے بوٹ پالش کر 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 کے، تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، سب کچھ وہی ہے، جو جس کا کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، تم انگریز کے